سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے اور آپ کو بہتر معلومات پہنچانے کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کر رہی ہے، جس کے اور کچھ مضامین ایسے بھی ہیں جو کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے دن منائے جاتے ہیں، اور ان کی معلومات ہم آپ کو پہنچانا چاہیں گے۔ فسٹولا جو کہ ایک خطرناک مرض ہے اور جو کہ پریگنینسی کے آخری میں یعنی کہ ڈیلیوری کے دوران جو انجریز یا کچھ زخم لگ جائیں یا کچھ اور کسی اور وجہ سے یہ مسائل پیدا ہو جائیں اور فسٹولا بن جائے، تو اس کے بارے میں ہم آپ کو معلومات دینا چاہیں گے۔ فسٹولا ایک ایسی تکلیف ہے جس سے لوگ اس شخص سے، اس خاتون سے نفرت کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کی اسمیل، اس کے جو یورین اور اسٹول جو ہے پاس ہوتا رہتا ہے، مسلسل پاس ہوتا رہتا ہے ویجانا کے اندر، تو اس کی اسمیل سے لوگ دور رہنے لگتے ہیں اور لوگ اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں، اور خود بھی وہ خاتون جو ہے وہ نہ گھر کے کام کر سکتی ہیں، نہ وہ گھر کی ذمہ داریاں پوری کر سکتی ہیں۔ تو اس کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے تھے۔ اب ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ شہروں میں تو کچھ سینٹرز بن چکے ہیں، لیکن دیہی علاقوں میں کام کرنے والے طبی عملے کے لیے ترغیبات بڑھائی جا رہی ہیں، یعنی کہ جو خواتین دیہاتوں میں کام کرتی ہیں ان کو بھی اس کے بارے میں معلومات فراہم کی جا رہی ہیں۔ نیز نرسوں، مڈ وائفز کی تعداد میں اضافے کو بھی حکومت ترجیح قرار دیا جا رہا ہے۔ اس کے باوجود ماضی کے تجربات اور مشاہدات کی روشنی میں زیادہ پرامید ہونا مناسب نظر نہیں آتا، کیونکہ یوں بھی ہمارا طبقہ اشرافیہ، فیصلہ سازوں اور بااثر طبقے کی ترجیحات ہر دور میں کچھ اور ہی رہی ہیں، جبکہ مختلف علاقوں میں مختلف سماجی، ثقافتی پس منظر، عقائد، نظریات کی تنوع نے صنف نازک کے لیے روایتی بے حسی، ناخواندگی اور جہالت کے ساتھ مل کر حالات میں تبدیلی کو دشوار بنا رکھا ہے۔ اس حوالے سے بھی بہت سے ٹھوس اقدامات کی اشد ضرورت ہے۔ یاد رہے کہ جب تک ملک کے ہر حصے میں آباد خواتین کو صحت اور صحت کی بنیادی سہولتیں فراہم نہیں کی جائیں گی، تب تک فسٹولا جیسے اذیت ناک مرض سے چھٹکارا ممکن نہیں۔ نیز دوران حمل دیکھ بھال اور زچگی اور دوران ولادت کے لیے کسی تربیت یافتہ فرد، ترجیحاً کسی مڈ وائف کا ہونا یا حاملہ خواتین کی ان تک آسان رسائی بھی ضروری ہے۔ لیکن اس حوالے سے خواتین کو متعدد مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مثلا یہ کہ بہت سے طبقے خاندانی دائی پر آنکھ بند کر کے اعتماد کرتے ہیں۔ بعض افراد بچے کی پیدائش تو دور کی بات، عام بیماری کے علاج کے لیے بھی عورت کا گھر سے باہر نکالنا برداشت نہیں کرتے۔ حد تو یہ ہے کہ کچھ علاقوں میں خاتون ڈاکٹر، نرس یا مڈ وائف کے لیے بھی کوئی گنجائش نظر نہیں آتی، اور پھر روایات اور زبان کی رکاوٹیں بھی حائل ہو جاتی ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب کوئی طبقہ کسی غیر خاتون سے علاج پر ہی آمادہ نہ ہو تو مرض کی شرح کیسے کم ہوگی؟ یہ انتہائی جہالت کی باتیں ہیں، اور اس جہالت کو دور کرنے کے لیے ہم سب کا فرض ہے کہ مسلسل کوشش کرتے رہنے چاہیے، تاکہ لوگوں تک، عوام تک ان امراض کے بارے میں اور خطرناک اور اتنے تکلیف دہ امراض کے بارے میں معلومات اجاگر کی جائے، تاکہ کسی طرح تو یہ جو ہے مسائل حل ہوں، اور جو خواتین ان مسائل کا شکار ہو جاتی ہیں وہ اس سے ریلیف حاصل کر سکیں۔